اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر وہ لڑکا بعد میں کسی غلط کام میں پڑا، بہت احادیث اس طرح، لمبا وقت ہو جائے گا میں اس میں جاؤں گا، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر وہ شرابی بن گیا، پڑھ نہیں سکا، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جتنی عمر شراب پیے گا، جتنی مرتبہ شراب پیے گا، جتنا گناہ اسے ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ جتنی مرتبہ وہ جوا کھیلے گا، جتنا گناہ اسے ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اس کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری آپ کی تھی، بے شک آپ نے نہیں کی۔ مولانا شعیب صاحب ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، انہوں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کچھ روایتوں میں مسلمہ بھی آتا ہے، جی لیکن یہاں پر الٹا پہنچا ہے، صرف مسلمہ والا پہنچا اور مسلم والا نہیں پہنچا ہے۔ سب جگہ تو مسلم والا زیادہ پہنچا ہے، مسلمہ والا کچھ جگہ کم پہنچا ہے، لیکن محاری میں مسلمہ والا زیادہ پہنچا ہے، مسلم والا کم پہنچا ہے، اس لیے لڑکے نہیں آ رہے ہیں، صرف لڑکیاں آ رہی ہیں۔ تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں۔ اگر بچے نہیں پڑھیں گے تو ان کے بگڑنے کی ذمہ دار بھی تو ہم ہی اور آپ ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ بچوں نے بہت اچھا پڑھا۔ کچھ بچوں کے جو تلفظ میں کمیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہم لوگ کام کریں گے، اور اس کی ذمہ داری ہماری خود کی، امام صاحب کو ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ہماری ناکامی ہے یہ کہ ہم اس میں اتنی توجہ نہیں دے پائے، اتنی مرتبہ ہم نہیں آ پائے جتنی مرتبہ ہمیں آنا چاہیے تھا، جتنا ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، جس طریقے سے بچوں کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اتنا ہم نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آئندہ اس سے زیادہ محنت کریں گے اور کوشش کریں گے۔ اصل میں بنیادی مقصد تو قرآن کا صحیح تلفظ ہی ہے، بے شک قرآن کی صحیح تعلیم ہے، اور اگر اسی میں کمی رہ جائے گی تو پھر ہم ناکام۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سال ایسی تعلیم ہو کہ بچوں میں تلفظ کی بھی کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ بے شک یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جتنے اسٹیج پر تشریف فرمائے سب اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، پچھلی مرتبہ شاید رمضان کے قریب ہم لوگ ایک مرتبہ آئے تھے، اور رمضان کے مہینے میں بھی ایک مرتبہ غالباً آنا ہوا تھا شام کے وقت ہی میں، اور ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی چل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز کے لیے جا رہے ہیں نہ تراویح کے لیے جا رہے ہیں۔ آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے نا ابھی تراویح کے ٹائم پر رمضان میں، اور سب بیٹھ کے مست ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے چھوڑنے کا وبال آپ سنتے رہتے ہیں، سنا آپ نے۔ جو لوگ ٹی وی دکھاتے ہیں انہی کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی جو خطبہ کے بعد پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں، بری باتوں کو عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ٹی وی بری بات ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، نماز کے ٹائم پہ ٹی وی چل رہی ہے، تراویح کے ٹائم پہ ٹی وی چل رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ کہاں کہاں عذاب ہوگا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی انہیں دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ تو آپ تیار ہیں؟ اگر اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ اللہ کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ خوب ٹی وی چلائیے، خوب ناچ گانے کی محفلیں کروائیے، خوب جو دل کرے وہ کریے، اور اگر اللہ کا ذرہ برابر بھی خوف آپ کے دل میں ہے تو کم سے کم نمازوں کے ٹائم کو تو معاف رکھیے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی اس سے دور رہنا چاہیے، کم سے کم نمازوں کے ٹائم، تراویح کے ٹائم، رمضان جیسے مبارک مہینے میں جس میں ہمیں ہر لمحہ اپنا عبادت میں گزارنا چاہیے، اس مبارک مہینے میں بھی اگر ہم ٹی وی چلا کر کے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو خود بھی وہاں بیٹھے رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ رمضان میں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو تو 70 گنا اس کا اجر مل جائے گا، گناہ کرو گے تو گناہ کا بھی ویسے ہی بڑھے گا۔ 70 گنا بہت خوب ہے، سکے کا ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں ارے ایک دن عید میں تھوڑا سا مدد کر دیں گے کسی کی، عید کی نماز پڑھ آئیں گے، ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، جتنا گناہ کیا اس کا اسی حساب سے گناہ ہوگا۔
تو ہم اور آپ کو چاہیے، اور جو آپ ہم نہیں بھیج پا رہے ہیں نا بچوں کو، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت پیاری حدیث شریف ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ بہت لمبی حدیث پاک ہے، اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کون کس کا ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے بچوں کے، اپنے اہل خانہ کے ذمہ دار ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، ان کے نماز روزہ کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے تو آپ کو میدان محشر میں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور آپ کے بچے جو غلطیاں کریں گے اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کریں، تعلیم سے جوڑیں اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں، بس 2 منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سلام پڑھیں گے اور اپنے اپنے گھر جائیں گے، جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی میں ہم نے ڈی جے بجا لیا، اور ڈی جے بجانے میں بہت سارے لوگ آ گئے، اب انہوں نے ڈانس بھی کر لیا اس ڈی جے بجنے میں۔ برائی کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ آپ جو کر لیتے ہیں نا چھوٹا سا، آپ سوچتے ہیں ہم ٹی وی چلا رہے ہیں یا ہم ڈی جے بجا رہے ہیں شادی میں، یا ڈی جے پہ مولانا لوگوں نے تھوڑا سا سخت اسٹینڈ لے لیا ہے، تو اب یہ کرتے ہیں کہ ڈی جے نہیں منگاتے بلکہ ساؤنڈ چھوٹے چھوٹے لا کر کے گھر میں رکھ کے 1 ہفتہ بجاتے ہیں، خوب ناچتے ہیں۔ بس بارات میں ڈی جے نہیں لے جائیں گے، انہوں نے مولانا نکاح نہیں پڑھائے کہ بارات میں لے جائیں گے، تو گھر میں بجا لیتے ہیں۔ نکاح کا توڑ نکال لیا۔ کچھ لوگوں نے تو ہوشیاری یہاں تک کی کہ نکاح 1 دن پہلے سادگی سے، مولانا صاحب کے پاس حضرت ہم تو بہت سادگی سے نکاح کر رہے ہیں اور مسجد میں نکاح کرنا، 1 دن پہلے نکاح کر لیا، دوسرے دن بہترین 5 ڈی جے کے ساتھ بارات لائے۔ اب دیکھو مولانا کیا کرو گے تم۔ ان کو لگتا ہے کہ مولانا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عجیب آدمی ہے، ان کو لگتا ہے کہ مولانا کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ان کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مولانا کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا کر کے، ان کا مذاق اڑا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ مولانا کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ ڈی جے لے آؤ، آپ نوٹنکی کراؤ، مولانا کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اس کا کچھ ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نقصان تو آپ کا ہے، گناہ تو آپ کے سر ہے۔ جتنے لوگ اس نوٹنکی کو دیکھیں گے ان کا گناہ بھی نوٹنکی کرانے والے کے سر جائے گا، اور اس نوٹنکی کو دیکھ کر کے جتنے لوگ اس گناہ میں آگے بڑھ جائیں گے، اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ سوچیں گے اچھا اس کا بڑا نام ہو گیا نوٹنکی کرا کے، اب ہم بھی اپنے گھر میں نوٹنکی کرائیں گے، کوئی پروگرام ہوگا تو اس کی نوٹنکی کا گناہ اور اس کی نوٹنکی میں جتنے لوگ دیکھیں گے ان کا گناہ بھی پہلے والے کے سر جائے گا۔ اب آسان سمجھتے ہیں؟ جی بہت عمدہ۔ قتل کے بارے میں آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوں گے آخری انسان تک، سب کا گناہ اس کے حصے میں جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے کام اس نے کیا تھا، اور سب سے پہلے آپ گناہ پھیلا رہے ہیں۔ آپ ڈی جے لگا دے رہے ہیں، 1 ہفتہ پہلے لگا دیا ساؤنڈ سسٹم گھر میں، بارات میں ڈی جے نہیں بنا، مولانا کو دھوکہ دے دیں، مولانا کو دھوکہ دے دو گے، لیکن جو کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا حساب لکھنے کے لیے، انہیں کیسے دھوکہ دو گے؟ مولانا کو دھوکہ دینا تو آسان ہے، مولانا کچھ نہیں جانے والا۔ اور جتنے بچے وہاں پر آپ نے گانا بجایا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں وہاں پر اور وہ ڈانس کرنا سیکھ گئے، بعد میں پروفیشنل ڈانسر ہو گئے، کسی کو سکھانے لگے جا کر کے، کسی نے اکیڈمی کھول لی سکھانے کی، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ناچنا گانا سکھا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کس کے اوپر جائے گا گناہ؟ اس کا آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کی یہاں سے سیکھا ہے وہ۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ مولانا کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، بارات والے دن نہیں لے جائیں گے، پہلے بجا لیں گے گھر میں، پہلے سب کچھ کر لیں گے۔ مولانا کچھ نہیں جانے والا، آپ کا دھوکہ ہے، آپ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اللہ کے فرشتے جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوں وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو آپ سوچیں گے ارے ہم نے تو اس میں مولانا کو چکمہ دے دیا تھا، یہ کیسے آ گیا؟ ہم نے تو 1 دن پہلے نکاح کر لیے تھے، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، پھر کہاں جائیں گے آپ؟ کچھ نہیں ہونے والا اس سے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں، برائیوں کو پھیلانے سے بچیں، کیونکہ برائیوں کا پھیلانا بہت مشکل کام۔ آپ مر جائیں گے، آپ مر گئے،
آپ نیکی نہیں کر سکتے، اب اچھے کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ مر گئے، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، حج نہیں کر پا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے پا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، ثواب کا تو بند ہو گیا. لیکن آپ کے یہاں ایک نے ناچنا سیکھ لیا تھا، وہ ناچ رہا ہے، آپ قبر میں ہے، وہ ناچ رہا ہے، آپ کو اس کا عذاب مل رہا ہے. وہ کسی کو ناچنا سکھا رہا ہے، آپ کو اس کا عذاب مل رہا ہے. آپ نے کسی کو، آپ کے یہاں کسی نے آ کر کے دیکھا کچھ اور وہ برا کام سیکھ گیا آپ کے ذریعے سے. آپ نے کسی کو شراب پینا سکھا دی. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی گانجا پی رہا ہوتا ہے، لے یار ایک کش لگا لے، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو سکھا دیتے ہیں، ایک کش لے لے، اس میں ایک میں کیا ہوتا ہے، وہ اس نیت سے سکھاتے ہیں کہ آج اس کو سکھا دیں گے تو کل یہ خریدے گا، ہمیں بھی پلائے گا. اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا آپ کا، اب تو آپ سے گناہ ہو نہیں رہے ہیں، طاقتیں نہیں بچی گناہ کرنے کی. اب آپ سوچ رہے ہیں اب کیا کریں، تو اب اللہ اللہ مسجد یاد آتی ہے. مسجد میں پہنچ گئے، بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. جس کو آپ نے گانجا سکھایا تھا، شراب سکھائی تھی، وہ شراب پی رہا ہے بیٹھ. آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس نے 4 آدمی کو اور سکھا دیا. اب 5 آدمی مل کے شراب پی رہے ہیں اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. آپ اکیلے اللہ کر رہے ہیں، ادھر 5 شراب پی رہے ہیں. ایک کا ثواب آئے گا اور 5 کا گناہ آئے گا، تو بتاؤ کون پلہ بھاری ہوگا؟ گناہ والا. کس کا پلہ بھاری ہوگا؟ ہم سوچ نہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں. یہاں مسجد میں نہیں، خانہ کعبہ میں بھی چلے جاؤ گے نا، تب بھی اکیلے ہی تو عبادت کرو گے. تم حج کر رہے ہوگے لیکن یہاں تمہارے سکھائے ہوئے شراب پی رہے ہوں گے، تمہارے سکھائے ہوئے چوری کر رہے ہوں گے، تمہارے سکھائے. کھلیان میں بہت ہوتا ہے نا، کسی کو پڑھا ہے تو کوئی بچہ نکلا وہاں سے، لے بھر دیا، گٹکا لے آنا ہمارے لیے، تم بھی کھا لینا. آج تم نے عادت ڈال دی، دوبارہ پھر وہ چوری کرنے لگا. پہلی چوری تو تم نے کرائی تھی اس کی. اب کیا ہوگا؟ اب وہ زندگی بھر چوری کر رہا ہے، تم مر کے قبرستان میں پڑے ہو، وہ چوری کر رہا ہے، دوسروں کو چوری سکھا رہا ہے، گناہ آپ کے سر جا رہا ہے. تو ایسا کام کبھی نہ کریں جس کا اثر دور تک جاتا ہو. نیک کام تو کرے نہیں پا رہے ہیں، روزہ رکھ نہیں پا رہے ہیں، سب سے کم روزہ ہم ہی لوگ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور برائیاں سکھاتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمانوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائیاں پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. کیونکہ عذاب سے بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے. آپ مر گئے، گناہ آپ کے نامہ اعمال میں جاری ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے بچیں کہ آپ کے ذریعے سے کوئی گناہ کا کام سیکھ نہ پائے، آپ کے ذریعے سے کوئی جھوٹ بولنا نہ سیکھے، آپ کے ذریعے سے کوئی چوری کرنا نہ سیکھے، آپ کے ذریعے سے کوئی شراب پینا نہ سیکھے، آپ کے ذریعے سے کوئی جوا کھیلنا نہ سیکھے، آپ کے ذریعے سے کوئی ناچنا گانا نہ سیکھے. ناچنا گانا سیکھ کے آپ کے ذریعے سے آپ عبادت کر رہے ہوں گے، وہ ناچ رہا ہوگا، وہ گا رہا ہوگا، آپ کا کام ہوتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مولانا کو دھوکہ دیتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑے، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ دین سیکھیں، دین سے جڑیں اور ایسے گناہوں سے خاص کر بچیں جن کا اثر اس گناہ کے بعد بھی جاری رہتا ہے. گناہ جاریہ جسے کہتے ہیں، صدقہ جاریہ تو بہت سنتے ہیں، گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر بھی کبھی کبھی غور کر لیا کریں. اور آخر میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے گاؤں کے ان تمام لوگوں کا جو امام صاحب کی تنخواہ میں تعاون کرتے ہیں، اور خاص کر کے ان نوجوانوں کا جو لوگ تحریک کے ساتھ جڑ کر کے امام صاحب کی جو تنخواہ میں کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. ان تمام نوجوانوں کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علموں میں، عمروں میں، ان کے نیک اور جائز کاروباروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے یہ سب لوگ اس کام کو انجام دیتے رہیں گے تاکہ لوگ سیکھتے رہیں، اور لوگ سیکھتے رہیں گے آپ کے مدد کرنے سے. تو جتنا یہ پڑھیں گے، جتنا لوگوں کو سکھائیں گے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، آپ بڑھاپے میں بستر میں لیٹے ہوں گے، کرا رہے ہوں گے درد سے، اور یہ بچے کسی کو پڑھا رہے ہوں گے، ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا. یہ کام کر کے جائیے نا، یہ آپ کے فائدے کا کام ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس کام میں جس طرح کی بھی مدد کر رہے ہیں، اللہ انہیں خوب خوب کامیاب کرے، ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، شریروں کے شرر سے محفوظ رکھے، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ رکھے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ رکھے. اور امام صاحب ہمارے بڑے محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور اس سے زیادہ محنت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب آپ کا پوری تحریک کی جانب سے اور پوری انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے شکر گزار ہیں
کہ آپ حضرات نے ہمارا ہر قدم پر ساتھ دیا، اسی لیے آج یہ کارواں تیار ہوا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالی آگے اور کوشش رہی، اسی طرح چلتا رہا تو ہم اور بڑا یہ تعلیم دین کا کارواں انشاءاللہ تبارک تعالی کھڑا کریں گے.